بات کرتے ہیں کچھ صحت کے حوالے سے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچپن کے ماضی کے کچھ ایسے ٹراماز ہوتے ہیں جو ہماری حقیقی لائف میں جس میں ہم جی رہے ہوتے ہیں, جو ہماری پریزنٹ لائف ہوتی ہے اس کو بہت متاثر کرتے ہیں. ہم کسی پر یقین نہیں کر پاتے ہیں, اس ٹراما کی وجہ سے کسی نے ہمیں دھوکہ دیا ہوتا ہے. ہم بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کھا نہیں پاتے ہیں اس ٹراما کی وجہ سے, جس سے ہماری صحت خراب ہوئی ہوتی ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اپنی ماضی کی یادیں اپنے حال میں لے کر چل رہے ہوتے ہیں. اس کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں, یہ ہماری نفسیاتی صحت کو کس طرح سے متاثر کر سکتی ہے اور کرتی ہے, اس حوالے سے جانتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے عطرت زہرا صاحبہ جو کہ ماہر نفسیات ہیں. السلام علیکم عطرت. وعلیکم. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے, اچھی لگ رہی ہیں آپ. ویلکم. اچھا عطرت, میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کے ماضی کا کوئی ٹراما ہے؟ بہت سارے, کیونکہ میں ایک نارمل انسان ہوں تو ہم سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے. تو کون سا ایسا ٹراما ہے جو آپ کو پریزنٹ لائف میں تھوڑا سا محتاط رہنے پر مجبور کرتا ہے؟ یہ جو صحت کے مسائل ہوتے ہیں نا, یہ عام طور پر آپ کو, جیسے میں نے آج سے 3-4 سال پیچھے اگر آپ جائیں تو میں نے ایک میسو سٹیج آف کینسر کو بیئر کیا, اور اس کے بعد سے میری آپ تھیں؟ جی میں تھی. اوکے, آپ نے سروائیو کیا ہے؟ ہاں جی, میں نے سروائیو کیا. اوہ مائی گاڈ, تو وہ ماشاءاللہ. کچھ نہ کچھ اس کے جو ریمیڈیز ہیں, اس کے جو تاثرات ہیں, کچھ میڈیکیشنز ہیں, وہ آپ کے ساتھ آج بھی چل رہی ہوتی ہیں. تو پھر کہیں نہ کہیں یادداشت میں وہ چیزیں آپ کی ہوتی ہیں. اور عموماً اگر میرے پاس, جیسے آج کل میرے پاس کچھ ایسے کلائنٹس بھی آتے ہیں جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے بڑی اچھے طریقے سے, بہت تھیراپیوٹکلی میں نے اپنی زندگی میں اس ٹراما کو مینیج کیا, تو پھر وہ میرے پہ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں. اور پھر وہ اپنی زندگی میں جب کبھی کسی ٹراما سے گو تھرو ہوتے ہیں تو وہ میرے پاس آتے ہیں کہ ایک تو میرے پاس میری پروفیشنل ایکسیلنس ہے, اس کے بعد میرا جو پرسنل ایکسپیرینس جو میں نے لوگوں کو کر کے دکھایا. کیونکہ میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ ہم سب کے ساتھ زندگی میں اچھا یا برا سب کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن فرق اس سے پڑتا ہے کہ اب ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے, اس سے ہماری زندگی میں جو فرق ہے وہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ تو ایک بہت مجھے لگتا ہے بڑی اچیومنٹ ہے جو آپ لے کر چل رہے ہیں, اور جتنے بھی سروائیورز ہیں جو ابھی بیٹھے ہیں اور یا دیکھ رہے ہیں, یہ اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں, یا ان کو لگتا ہے کہ اب لائف شاید کچھ بھی نہیں ہے, تو آپ ان کے لیے تو بہت بڑی موٹیویشن ہے ایک طرح سے. بالکل, کیونکہ دیکھیں زندگی میں بہت سارے ایسے فیزز آتے ہیں جو آپ کو ٹراماٹائز کر سکتے ہیں, جیسے کسی اچھی جاب کا چھوٹ جانا, کسی میز سے باہر ہو جانا, کسی بزنس میں آپ کو نقصان ہو جانا, آپ کا کوئی بریک اپ ہو جانا, کوئی شادی ختم ہو جانا, کسی لوڈ ونس کی ڈیتھ ہو جانا, بعض اوقات امتحان میں فیل ہو جانا. یہ بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں ہم نارمل انسانوں کی زندگی میں جو کہیں نہ کہیں ہماری مرضی کے مطابق جب نہیں رزلٹ دے رہے ہوتے, ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتے, تو ہمیں ایک ڈسوننس آتی ہے, ہمیں ایک صدمہ لگتا ہے. بعض اوقات اس صدمے کی نوعیت اتنی چھوٹی ہوتی ہے سامنے والے کی نظر میں, جیسے آپ نے ایک بہت ہی شاندار ڈیزائنر سوٹ پہنا ہے اور آپ نے دیکھا کہ وہ ڈیزائنر سوٹ گھر کی میڈ نے ریپلیکا لے کے تو پہن لیا ہے. تو بعض اوقات صدمے کی نوعیت بہت چھوٹی ہوتی ہے, لیکن اب آپ اس سے کس طرح کوپ کریں گے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بالکل اس طرح سے ہے. آپ مجھے بتائیں گے آپ کی لائف میں کیسا چینج آیا اس کے بعد, اس بیماری کے بعد, جب آپ صحت مند زندگی گزار رہی ہیں, اور اللہ پاک آپ کی صحت والی بہت لمبی عمر کرے, تو کیسا محسوس کرتی ہیں, کیسے سروائیول پیریڈ تھا آپ کا, کیسے کمبیٹ کیا اس چیز کو؟ دیکھیں, اگر تو میں اس حوالے سے بات کروں کہ کوئی بھی انسان اپنی زندگی میں سیلف ہیلپ, کیونکہ وہ ٹراما ہی تھا نا, اس کو آپ نے مات دی ہے. ٹراما تھا, کیونکہ ہماری کچھ ڈیفینیشنز پہلے سے بنی ہوئی ہیں نا, کچھ سٹیریوٹائپس ہیں جس میں ہم نے کچھ بیماریوں کا نام اپنے ذہن میں ایسے رکھا ہوا ہے جیسے کوئی ہولناکی ہو, جیسے کوئی کچھ بیماریاں ایسی ہیں مطلب کہ موت ہے, یعنی ہم نے اس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے ایز اے ڈیتھ. اچھا, تو جب مجھے اس کے بارے میں آئیڈیا ہوا اور ڈائگنوسس کی طرف میں گئی, تو میں نے سب سے پہلے تو اس کی ڈیفینیشن پہ کام کرنا شروع کیا کہ یہ ایسا کچھ نہیں ہے, یہ بالکل عام بیماریوں کی طرح بیماری ہے. جیسے اگر آپ کو بخار ہو جاتا ہے اور آپ اس بخار کے ساتھ بھی بعض اوقات سروائیو نہیں کر سکتے, ہم نے تو ایسا ٹائم بھی ابھی گزارا ہے جہاں ایک فلو بہت سارے لوگوں کی جان لینے میں کامیاب ہو گیا. تو وہاں پر جب آپ کینسر جیسی بیماری کا نام سنتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے تو اس کی ڈیفینیشن پہ کام کرنا ہے کہ یہ ایک بیماری ہے, بیماریوں کی طرح بیماری ہے, اور اگر کسی چیز کو ہم بیماری کنسیڈر کرتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے ٹریٹمنٹ سے ہی راحت ملتی ہے. تو پھر آپ بیسٹ ٹریٹمنٹ چوز کریں اس کے لیے.
اس کے بعد ایک چیز جو میں یہاں پر بہت زیادہ اپنے تجربات سے بتانا چاہوں گی کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹریٹمنٹ کے اوپر بھی آپ کا اعتقاد نہیں ہوتا، آپ اپنے ڈاکٹر کے اوپر بھی ٹرسٹ نہیں کر رہے ہوتے، بعض اوقات آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ سیکنڈ اوپینینز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اچھا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو اپنے فیتھ کو اسٹرانگ کر کے اپنے بلیف سسٹم سے وہ رسد دینی چاہیے اپنے پرابلمس کو جن کے بعد آپ کے لیے زندگی جو ہے وہ راستے کھولتی ہے. کیونکہ میں اکثر یہاں پر ذکر کرتی ہوں ایک لائف لا کا، لا آف اٹریکشن کا، جس میں ہمارے برین کی پاورز جو ہیں وہ ہمیں آل دا ٹائم فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور ہم جیسا گمان رکھتے ہیں، ہم جیسی سوچ رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ زندگی وہی سلوک میں صحیح کرتی ہے. اب آج کل اس کا ہم نے نام دے دیا مینیفیسٹیشن کا، کہ میں شیشے میں کھڑی ہو کر یہ سوچتی تھی اور میرے ساتھ یہ ہوگا. تو مینیفیسٹیشن میری جو ول ہے نا وہ بہت اسٹرانگ ہے. یہ گمان ہے، جیسے آپ اس کی ذات کے ساتھ رکھتے ہیں وہ بھی ویسا ہی پیش آتی ہے، اور جیسے سوچتے ہیں ویسا ہی ہوتا ہے. اچھا، اگر میں اپنے بچپن کے ٹراما کا بات کروں، میرے ساتھ کچھ اس طرح سے ہے، جب کوئی کام اپنے منطقی تک نہیں پہنچتا نا، منطقی انجام تک نہیں پہنچ جاتا، جب مجھے لگتا ہے کہ یہ کام مکمل ہو گیا، تب تک مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میرا یہ کام ہوگا. کیونکہ ان چیزوں میں اتنی زیادہ ہرڈلز آئی تھیں یا اتنے فیلیئرز وہ لگتے تھے، ایسا لگتا تھا کام ہو گیا لیکن رک جاتا تھا. تو وہ ایک آپ کو رہتا ہے نا کہ ہلکا سا کہ نہیں ابھی نہیں ہوا نا. تو اب جب تک کوئی چیز اگر کچھ ایسا ہے میرے ہاتھ میں نہیں آ جاتی، ایون کوئی سوٹ مجھے درزن کہہ دے گی میں پہنچا دوں گی، مجھے یقین نہیں آئے گا جب تک میرے پاس وہ چیز نہیں ہوگی. چلیے، یہ تو آپ کی احتیاط بھی ہے طبیعت کی، کہ جس میں آپ چیزوں کے ہونے کا یقین نہیں. یہ فیلئر سے وہ ایک چیز جو ہوتی ہے نا، آپ کی ریکال ہوتی ہے، آپ کے ٹینشن میں وہ سب چیزیں آتی ہیں. وہ پرسنالٹی ٹائپ ویسا بلٹ ہو جاتا ہے. اس میں اگر آپ ہمت کریں، کوشش کریں تو تھیراپیوٹک سٹینس آپ لیں، تو آپ اپنی شخصیت کے اس پارٹ کی اگر آپ جان چکی ہیں کہ یہ آپ کا ایک لوز پول ہے، تو آپ اس کی مینجمنٹ میں اپنے آپ کو ٹرینڈ کر سکتی ہیں. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نا چیزوں کے اوپر اوور ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. جیسے اگر میں نے ایک تقریب میں جانے کے لیے ایک سوٹ سلوایا ہے اور میری درزن نے کمٹ بھی کر لیا ہے کہ میں وہ آپ کو پہنچا دوں گی، تو ہم اوور ڈپینڈنٹ ہیں کہ وہی پہننا ہے، آئے گا تو ہمیں چاہیے کہ ہم آل دا ٹائم اپنی زندگی میں کوئی پلان بھی رکھا کریں اور فلیکسیبلٹی کے ساتھ اپنی زندگی کو ڈیزائن کیا کریں. کیونکہ سائنس کہتی ہے کہ 80% وہ مستقبل کبھی آیا ہی نہیں ہے جو آپ نے سوچا ہوا ہوتا ہے. تو جو کچھ ہم سوچتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آئے ہیں، تو کیسے اس چیز کا ہم یقین کر لیں کہ جو کچھ ہوگا ہماری مرضی کے مطابق ہوگا. ایسے ہی ہے. اور جو مرضیاں آپ پلان بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ پلاننگز، جیسے آپ یہ دیکھیں ابھی ہم نے پچھلے دنوں یہ جو کووڈ-19 کا ٹائم گزارا ہے، اس میں ہم نے ایسی چیزوں کو ایکسپیرینس کیا ہے جن کو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یعنی آپ پوری دنیا کا اگر نظام دیکھیں تو پوری دنیا میں وہ کچھ نہیں ہوا جو کچھ ہم سوچ سکتے تھے اور ہم پلان کر سکتے تھے. یہاں تک کہ بہت بڑے پیمانے پہ چیزیں سٹک ہو گئیں. خانہ کعبہ کا طواف رک گیا، اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا کہ دنیا کا سب نظام جو ہے وہ تبدیل ہو گیا. تو یہ وہ مستقبل تھا جو ہم کبھی پرسیو بھی نہیں کر سکتے تھے، اور ہم نے وہ چیزیں دیکھی. اسی طرح آج بھی ہم جو چیزیں سوچ رہے ہیں، اگر ہم ریجیڈیٹی کے ساتھ سٹک ہو جائیں گے ان چیزوں کے ساتھ، تو پھر چیزیں تو ویسی نہیں آنی ہیں. دوسرا یہاں پر نا بڑا ضروری ہے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہم سب انسان سوچ کچھ اور رہے ہوتے ہیں، ہوتا کچھ اور ہے. کیونکہ ہمارے برین کا میکنزم ہے کہ جب بھی ہمیں کسی سوچ سے کوئی تنگی آتی ہے، کسی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، کسی نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، تو ہمارا یہ جو برین ہے نا، یہ قدرت نے ایک انتظام کیا ہوا ہے کہ یہ نا ڈیفنس میکنزم اوپن کر لیتا ہے، جس میں چیزیں ہمیں وہ اور طرز سے دکھانا شروع ہو جاتا ہے. ہم تنگیوں میں، تکلیفوں میں یا تو پھر ہم فرار کا راستہ اختیار کرتے ہیں، یعنی یا تو فائٹ کرتے ہیں یا فلائٹ کرتے ہیں. یہ دو ہی آپشن ہے جو ہمارا برین ہمیں دے رہا ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو راز کی بات بتاؤں کہ زندگی نہ تو فائٹ سے ٹھیک ہوگی نہ فلائٹ سے ٹھیک ہوگی. یہ دونوں میکنزم ہمیں فیلئر کی سائڈ پہ لے کے جاتے ہیں. تو یہ بڑا المی ہے، اور یہ ہمارے اندر کی آواز ہوتی ہے. بعض اوقات لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میرے مسئلوں کا اب حل یہی ہے کہ میں منظر سے غائب ہو جاؤں، میرے مسئلوں کا حل یہی ہے کہ اب میں فائٹ کرنا شروع کر دوں،
حالانکہ یہ دونوں چیزیں اس کے پرابلم کا سلوشن نہیں ہے. پتہ بھی نہیں ہلتا بغیر اس کی رضا کے. اور پھر ہم کون ہوتے ہیں اس چیز پر اعتقاد رکھنے والے کہ جو میں نے سوچا تھا ویسا نہیں ہوا تو اب میں نے زندگی ہی نہیں جینی ہے نا. تو یہ انتہائی غلط سوچ ہوتی ہے. دیکھیں زندگی آل دا ٹائم نبھانی پڑتی ہے, زندگی آل دا ٹائم آپ کو ڈیل کرنی پڑتی ہے, فائٹ اور فلائٹ کے اگینسٹ بھی. اور اس بات کا اندازہ مجھے لگتا ہے ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے جو ہسپتالوں میں موجود ہیں اور وہ کسی بھی قیمت پر چاہتے ہیں کہ 1 سال زندگی کا اور مل جائے, ہمارے اتنے کام ہیں, ہم نے اپنے بچوں کی ہوتے ہیں نا ہر ایک کے, ہم نے بچوں کی شادی کر لیتی, میرا یہ کام تھا, یہ ادھورا تھا, میں یہ کر لیتی, کہ مجھے اتنی اور مہلت مل جاتی نا کہ میں یہ کام کر لیتی. وہ اصل ہوتی ہے, ان لوگوں کو پتہ ہوتی ہے کہ زندگی کی قیمت کیا ہوتی ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو آپ جب اس دنیا میں نہیں تھے تب بھی بہت کچھ ہو رہا تھا, اور آپ جب نہیں ہوں گے تب بھی بہت کچھ ہوگا, اور بہت کچھ جو آپ کے حصے میں اللہ نے ڈالا ہے اگر سوچا جائے تو ایسا نہیں ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کا ذمہ بھی اللہ نے خود ہی اٹھا کے رکھا ہے. تو سائیکالوجی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ ریلیکسیشن کے لیے اپنے پیچھے ان پاورز کو انڈرسٹینڈ کریں, یوٹیلائز کریں اپنے برین کی پاورز کو, جس میں اگر آپ آنیسٹ ہو کے اپنی کیئر کر کے چیزوں کو ڈیزائن کرتے ہیں تو پھر آپ کے برین کی پاورز بعض اوقات ان چیزوں کی کمپلیشن میں آپ کو مدد دے رہی ہوتی ہے. اور جب ہمارا یقین ڈاواڈول ہوتا ہے, ہم خود کانفیڈنٹ نہیں ہوتے, ہم اپنے بارے میں خود کسی شک شبے کا شکار ہوتے ہیں, تو ہمارا وہ شک شبہ جو ہے وہ بعض اوقات ہماری زندگی کی کوالٹی کو ڈاؤن کر رہا ہوتا ہے. عصمت صاحبہ, میں جو بھی بات کر رہے ہیں, ہم جو بھی ڈسکشن کر رہے ہیں نا, میرا دھیان ابھی بھی وہی ہے کہ کس طرح سے آپ نے کینسر کو شکست دی ہے, اور ایک انسان جب اس سے باہر نکل کر آتا ہے نا, مجھے لگتا ہے وہ انسان ہی کچھ اور ہوتا ہے. آپ کی ایک ایک بات, وہ کلیئرٹی, کیونکہ ہم اس چیز کا نا اندازہ لگا لیتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کسی کے رپورٹس میں ایسا کچھ آتا ہے نا, تو وہ اپنے آپ میں ذہن میں سوچ لیتا ہے کہ شاید میرے پاس وقت کم ہے, اب مجھے اس ٹائم میں کس طرح سے گزارنا, اب یہ مجھ پہ ہے. ہم خدا کے قریب ہو جاتے ہیں, ہر انسان میں حساسیت ہم میں شاید بہت زیادہ آ جاتی ہے. تو وہ چیز جو مجھے ابھی آپ کی پرسنالٹی میں اتنے غور کر رہی ہوں نا, آپ کو دیکھ رہی ہوں, آپ کی باتوں کو سن رہی ہوں, کیونکہ میں نے نہیں کبھی ایسے انسان سے ملی ہوں کہ جس نے اس چیز کو شکست دی ہو. اور میرے لیے ایک بہت زیادہ ٹرامیٹک ورڈ ہے, کیونکہ میرے فادر جو ہیں وہ بھی کینسر پیشنٹ رہے ہیں, تو یہ بہت زیادہ نا ایک تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے کہ سروائیو بھی کرتے ہیں اس سے لوگ. تو آپ کو تو ٹرولی میں سارا پروگرام آپ پہ کر سکتی ہوں, میں آپ پہ اپریشیٹ ضرور آپ کر سکتی ہیں, لیکن آج تو آپ کسی حیرت میں ہیں. یہ حیرت آپ کو اس دن زیادہ ہوتی جب آپ میرے ٹریٹمنٹ کے ٹائم پہ اگر آپ مجھے پروگرام میں بلاتی تو میں آپ کو اسی حلیے میں, اسی طریقے سے, اسی شخصیت کے ساتھ نظر آتی, کیونکہ میں نے اپنے کام سے کبھی چھٹی نہیں کی, اور میری جو کمٹمنٹ ہے میرے پیشنٹس کے ساتھ, میں نے اس کمٹمنٹ کو کبھی بریک نہیں کیا. ایون دو کہ میں اپنے سینٹر سے ہی اٹھ کے کیمو تھراپی کے لیے جاتی تھی, اور واپس آ کے بھی میں نے کوئی سیشنز رکھے ہوئے ہوتے تھے. اور میں اگر آپ کو ٹراما کی مینجمنٹ بتاؤں تو ٹراما کی مینجمنٹ میں ہم لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ جلد از جلد اپنے ٹراما سے فارغ ہو کے اپنی روٹین کی زندگی میں آئیں, اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا شروع کریں. اگر آپ کی زندگی میں آپ کے رپورٹس میں کوئی چیز خراب آ گئی ہے تو سب سے پہلے اس کو سیلیبریٹ کریں, مزہ کریں کہ قدرت نے آپ کو ایک فیلنگ دی ہے کہ آپ نے بھی کبھی واپس جانا ہے. ورنہ ہم انسان, حالانکہ موت کی شرط آپ کو بتاؤں کیا ہے, موت کی شرط یہ ہے کہ موت کی شرط پیدائش ہے, کہ جو پیدا ہو گیا نا اس نے تو مرنا ہے. اب وہ پروسیس میں ہے, ہر انسان اپنے پروسیس میں ہے, لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم سب کو بھول جاتا ہے کہ ہم نے کبھی اس دنیا سے, اس جہان رنگ و بو سے ہم نے کبھی باہر بھی جانا ہے, ہم نے کبھی منتقل بھی ہونا ہے. تو جب آپ کے ساتھ کوئی میسیو ڈیزیز آتی ہے نا, تو آپ کو سب سے پہلے تو گریٹیٹیوڈ میں جانا چاہیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام انسانوں کی نسبت کچھ زیادہ ایک احساس دے دیا ہے کہ آپ نے اس کے پاس جلدی جانا ہے. تو پھر آپ اپنی زندگی کو ڈیزائن کریں اور لطف اندوز ہوں اس محفل سے جو آپ اللہ کے ساتھ اپنی بات چیت میں گزارتے ہیں, اس میں مزہ کریں, اس کو انجوائے کریں, اور اپنے ارد گرد کی چیزوں کو بھی اس طرح سے سمیٹ کے رکھیں کہ جس طرح سے سمیٹنے کا حق ہے. یعنی میں اگر آپ کو بتاؤں تو آپ کی زندگی بہت پالش ہو جاتی ہے اگر آپ کو یہ احساس ہو جاتا ہے. آپ کا ٹراما بعض اوقات آپ کا خسارہ نہیں بنتا, بلکہ وہ آپ کا فائدہ بن جاتا ہے.
اب اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کوئی ایسا کیس آیا آپ کے پاس جن کو جو تقریباً تمام عمر جو ہے انہوں نے اس ٹراما میں گزاری ہو، چاہے بچپن کے ٹراما میں گزاری ہو، چاہے وہ چائلڈ ابیوز میں گزاری ہے، یا پھر چاہے وہ اس طرح سے ہے کسی کے والدین کی سڈن ڈیتھ ہو جاتی ہے، ان کو مل نہیں پاتے ہیں، وہ ساری عمر اس ٹراما میں رہتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. میرے پاس ایک فیملی ہے، میں یہاں پہ ظاہر ہے نام ڈسکلوز نہیں کروں گی، لیکن وہ اس پروگرام کو دیکھیں گے تو وہ ضرور سینس کریں گے، کیونکہ وہ مجھے اکثر آ کے یہ بات بتا رہے ہوتے ہیں فیملی کے سب ممبرز کہ ہم جب آپ کے پاس آئے تھے کسی اور پرابلم کے لیے تو اس ٹائم پر ہم سب اپنے اپنے گریف میں تھے، کیونکہ فادر کی ارلی ایج میں ڈیتھ کے بعد ہمیں بہت سارے ٹراماز فیس کرنے پڑے، رشتہ داروں کے اصل رنگ دیکھنے پڑے، لوگوں کی جو انہوں نے بٹرے کرنا شروع کر دیا، فادر کی چیزوں کے لیے فائٹ شروع کر دی، تو ہم بہت زیادہ گریف میں چلے گئے تھے، جس کا ہم سب کی شخصیات پہ بہت گہرا اثر پڑا. لیکن آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں ایسے پتہ چلتا ہے کہ جب ہم نے اس گریف کو ریکور کیا ہے تو اس کے بعد ہماری زندگی بہت ہی شاندار ہو گئی ہے. ہم اپنی زندگیوں کو جینے کے قابل ہو گئے ہیں، ہم اپنی جسمانی صحت، اپنی نفسیاتی صحت، یہاں تک کہ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے پہ کام کرنا شروع کر دیا ہے. تو یہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، میرے پاس بہت سارے لوگ ہیں ابھی بھی، جیسے میرے کلائنٹس میں کچھ لسٹ ایسے افراد کی ہے جو کسی کرونک ڈیزیز سے گو تھرو ہیں اور وہ اس صدمے سے بحال نہیں ہو پا رہے تھے جس میں وہ اپنی شوگر کو یا اپنے بلڈ پریشر کو بھی مینیج نہیں کر پا رہے تھے. تو جب وہ ٹراما کی مینجمنٹ کرتے ہیں، گریف کی ریکوری کرتے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. اچھا، میں ایک چیز یہاں ضرور بتانا چاہوں گی کہ بہت دفعہ ہمارے ساتھ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم چھپانا پسند کر رہے ہوتے ہیں، جنہیں ہم لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے. اچھا، پھر ہم اسی تکلیف اس رویے کی وجہ سے نہیں کر رہے ہوتے نا کہ اگلا ریئیکٹ ایسے کرے گا کہ یا تو میں ٹوٹ جاؤں گی یا مجھے میری بیماری جو ہے نا بوجھ لگنا شروع ہو جائے گی. ایسے ہوتا ہے کیونکہ جب آپ کو آپ کے ہی دوست، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو آپ کے نقصان اور آپ کے خسارے کا احساس زیادہ دلا رہے ہوتے ہیں اور آپ کی طرف بڑی پٹی بھری نظروں سے دیکھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیا ہوگا، یا کسی گناہ کی سزا ملی ہے یا پتہ نہیں کیا کیا تھا. آپ کا جو بوجھ ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے. میں چونکہ سائیکولوجیکلی بہت سٹرونگ تھی تو مجھے اس قسم کی چیزوں کا ایفیکٹ نہیں آیا. مجھے کبھی بھی لوگوں کی جو رائے ہے اس سے بہت زیادہ ایفیکٹ نہیں آتا، کیونکہ میری آن دا ادر ہینڈ ٹریننگ ہے کہ میں اپنے آپ کو کبھی بھی رولنگ سٹون نہیں بناتی کہ میرا ریموٹ کنٹرول کسی کے بھی ہاتھ میں ہو اور وہ پھر میری زندگی کو تبدیل کرے یا طے کرے کہ میں کیسا محسوس کروں. لیکن لوگوں کے لیے میں محسوس کرتی ہوں کہ یہ بہت بڑا فینومینا بن جاتا ہے، کیونکہ لوگ آپ کو، ارد گرد کے لوگ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ تو پورے کے پورے خسارے میں ہیں. بالکل اس طرح سے ہے. کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ حالانکہ ایسا نہیں، پیغام بالکل یہی ہے کہ ٹراماز کو مائنر نہ لیں، کیونکہ بعض اوقات جب ہم ٹراما کو مائنر سطح پہ رکھتے ہیں، یہ ٹراما کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو ہم اس کی مینجمنٹ نہیں کرتے. بعض اوقات ہم اس گریف کے ساتھ اپنی پوری زندگی کی کوالٹی کو خراب کر لیتے ہیں. میں بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں اور ان کی زندگی میں کوئی ایک ٹراما آیا اور انہوں نے ساری زندگی اسی کی نظر کر دی. زندگی کہیں بھی رکتی نہیں ہے جب تک کہ آپ کی زندگی ختم نہیں ہوئی. تو پھر زندگی کے چیلنجز کو ایکسیپٹ کریں، اور اگر آپ کو کوئی ٹراما بیئر کرنے میں کوئی ڈیفیکلٹی ہے تو آپ ضرور گائیڈنس میں آئیں، آپ ضرور ماہرین کے پاس آئیں. وہ بہت آرام سے آپ کی گریف ریکوری کرتے ہیں اور ڈفرینٹ سٹیجز سے گزار کے آپ کی شخصیت کو اتنا لائٹ کر دیتے ہیں کہ آپ کے لیے بڑی سے بڑی مصیبت نہیں ہوتی. بالکل اس طرح سے. بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. اور اسی کے ساتھ میں بھی یہ کہنا چاہتی ہوں، دوسروں کے لیے جتنے ہو سکے آسانیاں پیدا کریں، ایسی کوئی تکلیف نہ ان پر لے کر آئیں کہ ان کو اپنا جو ماضی یا زندگی کا ٹراما ہے وہ آپ کی وجہ سے وہ اتنا شدید یاد آئے کہ ان کے لیے وہ درد سہنا مشکل